نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے غزوہ احد، سیرت النبی کتاب سے۔ عرب میں یہ عام رواج تھا کہ اگر ایک شخص کا قتل ہو جاتا تو لمبا لڑائی کا سلسلہ جو تھا وہ چھڑ جاتا، جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال تھی کہ نہ صرف 70 کفار بدر کے مقام پر مارے گئے، بلکہ جو مارے گئے تھے وہ ان کے سرداران تھے۔ اب ان کا بدلہ لینا تو قریش پر واجب تھا، لہٰذا جیسے ہی تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک بار پھر سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک قاصد کے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں مدینہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے 5ویں شوال کو 2 خبر رساں جن کے نام انس اور مؤنس تھے خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب کچھ لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کی ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبا نہیں، یہ ہتھیار پہن کر اتار دے۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد نے ہماری رائے نہیں مانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صفرائی کی۔ حضرت موصب بن عمیر کو علم عنایت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے دستے پر افسر مقرر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ فتح ہو یا گو لڑائی، فتح ہو یا شکست، تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صفرائی کی۔ سب سے آگے قریش کی عورتیں تھیں جو دف پر اشعار پڑھتی ہوئی آتی تھیں۔ لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب ابو عامر، جو مدینہ منورہ کے ایک مقبول عام شخص تھا، مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا۔ 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اسلام سے پہلے پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا، چونکہ اس کا خیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میدان میں آ کر پکارا مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں عامر ہوں۔ انصار نے کہا ہاں او بدکار، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں، اللہ تیری آرزو بر نہ لائے۔ اسی طرح اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجوں کے دل میں گھسے اور صفے کی صفیں صاف کر دی۔ حضرت ابو دجانہ اب کے مشہور پہلوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا کون اس کا حق ادا کرتا ہے؟ اس سعادت کے لیے دفتن بہت سے ہاتھ آگے بڑھے، لیکن یہ فخر حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو بادشاہت سے مست کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجوں کو چیرتے ہوئے لاشیں گراتے بڑھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہند سامنے آ گئی۔ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت پر آزمائی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوستی تلوار مارتے جاتے اور جس طرف بڑھتے تھے صفے کی صفیں صاف ہو جاتی تھی۔ حضرت حمزہ چونکہ بدر میں ہندا کے باپ کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے، اس لیے ہندا نے خاص طور پر وحشی کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
طلحہ کو شہید کر دے اور بدلے میں وہ اس کو آزاد کر دے گی۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ برابر آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ جس کو حربہ کہتے تھے اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ ابو عامر غفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے لیکن حضرت حنظلہ نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنے باپ پر تلوار اٹھائے۔ حضرت حنظلہ نے کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے، تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں ہی کی طرف تھا۔ علمداروں کے قتل اور حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ حملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، بدحواسی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر تیر انداز جو پشت پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی غنیمت کی طرف جھکے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں پہ مسلمانوں نے اپنا ڈسپلن خراب کر دیا اور مسلمانوں کی اتنی شاندار کامیابی جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ کل کے موضوع میں ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، غزوہ احد کے باقی حالات پر نظر ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔